السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ کتب سیریز کا آج یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ محاضرات قرآنی جو ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا ہم خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ آج 8ویں، 9ویں اور 10ویں خطبے کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ 8ویں خطبے کا عنوان ہے اعجاز القرآن۔ اس میں اس پہلو سے بحث کی گئی ہے کہ قرآن کریم کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ جب ہم اعجاز القرآن پر گفتگو کرتے ہیں تو دو پہلو ہو سکتے ہیں گفتگو کے۔ ایک تو یہ کہ اعجاز القرآن نے بطور ایک علم کے اور علوم القرآن کے ایک شعبے کے کس طرح وہ مرتب ہوا، کس طرح اس کا ارتقاء ہوا، اس کی تاریخ کیا رہی ہے۔ ایک پہلو تو گفتگو کا یہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ اعجاز القرآن پر کتاب لکھی ہے وہ ایک شافعی فقی قاضی ابو بکر باقلانی ہیں۔ اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے اس پر کام کیا، لیکن سب سے زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی وہ دو لوگوں کو حاصل ہوئی، ایک علامہ زمخشری کو اور ان سے بھی زیادہ شیخ عبد القاہر جرجانی کو۔ ان دونوں حضرات نے اس علم کو بہت آگے تک بڑھایا، لیکن یہ والا پہلو آج ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ دوسرا جو پہلو ہو سکتا ہے اعجاز القرآن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن کس اعتبار سے معجزہ ہے، اس کا اعجاز کن پہلوؤں کی وجہ سے ہے۔ اس خطبے میں اسی پہلو پر زیادہ بحث کی گئی ہے۔ اعجاز ہی کے لفظ سے معجزہ نکلا ہے، اور یہ ہم نے سب نے سنا ہوگا کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ تو معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزہ کہتے ہیں دراصل کوئی ایسا خارق عادت امر، کوئی ایسی چیز جو عام طور پہ پیش نہیں آتی ہو، اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ذریعے اس کو ظاہر کرے اور وہ اس نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر ہو۔ ایسی چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں معجزے کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ہے، بلکہ خود صحابہ کے زمانے میں بھی معجزے کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی تھی۔ حدیثوں میں اور صحابہ کے لٹریچر میں ہمیں دو لفظ ملتے ہیں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، ایک دلیل اور دوسرا علامت۔ معجزہ کا لفظ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی دو لفظ ملتے ہیں، ایک آیت جس کا معنی نشانی کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور دوسرا برہان۔ بہرحال تو معجزے کی اصطلاح یہ بات کے علماء نے اختیار کی، چونکہ اس میں زیادہ جامعیت ہے اور زیادہ اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ جب کوئی نبی کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو 3 طرح کے لوگوں تو اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ ایک تو وہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو نبی کی بات سنتے ہی اس کی ذات اور اس کی شخصیت کو دیکھتے ہی جو ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت کٹر مخالف ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے معجزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ معجزہ دیکھ بھی لیتے تب بھی وہ مان کر نہیں دیتے۔ لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو ان دونوں کے بیچ کی ہوتی ہے، جن کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ بسا اوقات معجزہ جب دکھایا جاتا ہے تو ان لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس معجزے کو دیکھ کر اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو معجزہ عام طور پر ایسے ہی لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ معجزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ اس نے جس زمانے میں جس نبی کو معجزہ دیا تو اس زمانے کے اعتبار سے دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنے کا معجزہ دیا، چونکہ وہ جو لوگ تھے وہ ریگستانی علاقے میں رہتے تھے اور اونٹ پالنے والے، اونٹ چرانے والے لوگ تھے، ان کو علم و معرفت سے، صنعت و حرفت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، تو ان کو اسی طرح کا معجزہ اونٹنے کی شکل میں دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، مصر میں جادوگری کا عروج تھا، لاکھوں کی تعداد میں جادوگر تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا جس نے جادو کی بھی کاٹ کر دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین اور شام کے علاقے میں رہتے تھے، وہاں اس زمانے میں طب یونانی کا بہت چرچا تھا، اس کا عروج تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کی نوعیت ایک طرح سے طبی تھی۔ آخر میں حضور پاک علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس کی حیثیت علمی ہے، یہ ایک علمی معجزہ ہے، اس لیے کہ آپ کے دور کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے
وہ یہ ہے کہ یہ علم و حکمت کا دور ہے. آپ سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور تھا، اور آپ کا دور علم و حکمت کا، تحقیق کا، معرفت کا اور سائنس کا دور ہے. آپ سے پہلے کا جو دور ہے وہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، اور آپ کے بعد کا جو دور ہے وہ علم و سائنس اور حکمت، معرفت اور تحقیق کا دور کہلاتا ہے. تو آپ کو ایسا ہی معجزہ دیا گیا جس کی شان علمی ہے. سابقہ انبیاء کے معجزوں میں اور آپ کے معجزے میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ سابقہ انبیاء کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ حصی ہوتے تھے، جو آنکھوں سے نظر آتے تھے. قرآن اس طرح کا معجزہ نہیں ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ کر اس کو معجزہ سمجھ لیں، بلکہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سابقہ انبیاء کے جو معجزے ہوتے تھے وہ وقتی ہوتے تھے، اور جیسے وہ نبی گزرتے تھے تو ان کا معجزہ بھی ختم ہو جاتا تھا. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اب رہی یہ بات کہ قرآن معجزہ کن پہلوؤں سے ہے، تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز بہت اچھی طرح یہ سمجھ لینی چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے تو اصلاً آپ کی دو بعثتیں ہوئی ہیں. ایک تو براہ راست بعثت آپ کی عرب والوں کی طرف ہوئی ہے، اور دوسری بعثت آپ کی بالواسطہ ہے جو ساری کائنات اور ساری انسانیت کی طرف ہوئی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. تو پہلی جو آپ کی بعثت ہے وہ عرب والوں کے لیے ہے، اور دوسری بعثت آپ کی تمام دنیا کے لیے ہے. تو ایسے قرآن جو معجزہ ہے اس کے معجزہ ہونے کے بھی دو پہلو ہیں، یا اس کی دو حیثیتیں. ایک تو اس کا اعجازی پہلو وہ ہے جو خاص اہل عرب کے لیے ہے، اور دوسرا اس کا اعجاز وہ ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے. عرب کے لیے جو اس کا خاص اعجاز ہے وہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے، اور عام طور پر جو بھی گفتگو کی جاتی ہے معجزہ ہونے کے حوالے سے وہ اسی پہلو پر کی جاتی ہے. جبکہ قرآن دوسرے پہلو کے اعتبار سے، یعنی ساری دنیا کے لیے اپنی علمیت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنے قانون کی عظمت کے اعتبار سے، اور اس طرح مختلف چیزوں کے اعتبار سے جو قرآن معجزہ ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے. بہرحال ان دونوں پہلو کے اعتبار سے قرآن کے اعجاز کے جو خاص پہلو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر ایک، قرآن کی فصاحت و بلاغت، یعنی قرآن کی جو زبان ہے وہ فصاحت و بلاغت کے انتہائی اعلیٰ معیار پر ہے. اچھے جو زبان دان تھے عرب کے اندر، انہوں نے قرآن کی زبان کے آگے اپنا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ بھائی یہ زبان انسان کے بس کی نہیں ہے. یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن کے معجزے ہونے کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن نے ماضی کی بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو کوئی نہیں جانتا تھا. اسی طرح اس زمانے میں منافقین کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں جو بہت سے خیالات آتے تھے، ان خیالات کو قرآن کبھی کبھی جو ہے واشگاف کر دیا کرتا تھا، ظاہر کر دیا کرتا تھا. تو ظاہر بات ہے جو دل کی بات ہے وہ کسی کو انہوں نے بتائی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایسا دنیا میں کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح قرآن نے مستقبل کی کچھ ایسی پیشن گوئیاں کی جو بالکل سچ ثابت ہوئی، جبکہ دنیا میں اس طرح ممکن نہیں ہے کہ کوئی جو ہے مستقبل کی اس طرح پیشن گوئی کرتے ہوئے بالکل سچ بیٹھے. مثال کے طور پہ الف لام میم غلبت الروم، روم شکست کھا گئے تھے، لیکن قرآن نے کہا چند سالوں کے اندر ہی غالب آ جائیں گے. حالانکہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں تھا بظاہر کہ رومی جو ہے ایرانیوں پر غالب آ جائیں، لیکن قرآن نے پیشن گوئی کی اور ایسا ہی ہوا. ایسے قرآن نے ایک جگہ کہا فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پھر ان سے کہا کہ ہم تیرے بدن کو، تیری لاش کو جو ہے بچا کر رکھیں گے تاکہ تو دوسروں کے لیے نشانی بنے. ابھی 1 صدی قبل جو ہے اس کی لاش جو ہے ظاہر ہوئی اور اب وہ مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. تو اس طرح کی پیشن گوئی قرآن نے کی جو سچ ثابت ہوئی. بہت سے بیانات قرآن نے ایسے دیے جن پر لوگوں کو پہلے شبہ ہوتا تھا، لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن نے غلط بیانی کی ہے. مثال کے طور پر قرآن نے ایک جگہ کہا کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہودی کہتے تھے کہ بھائی ہم نے تو کبھی اللہ کا بیٹا نہیں مانا عزیر کو، اور ہمارے یہاں کوئی ایسا فرقہ نہیں پایا جاتا ہے. مسلمانوں نے اس کے مختلف جواب دیے، لیکن ابھی 60-70 سال قبل جو ہے ایک کھدائی کے نتیجے میں ایک کتاب سامنے آئی جو کسی عیسائی عالم نے لکھی تھی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے رفع آسمانی کے، یعنی آپ کو آسمان پر اٹھا لی جانے کے تقریباً 100-150 سال بعد کے عالم تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا جو موضوع وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے اس فرقے کی تردید کی ہے جس فرقے کا خیال یہ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے. تو قرآن نے جو بات کہی تھی وہ اب آ کے جو ہے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور وہ کتاب بھی لوگوں کے سامنے آ گئی.
ایسے قرآن نے کہا تھا کہ حامان جو ہے وہ فرعون کا وزیر تھا، لیکن یہودی کہتے تھے کہ بھائی حامان جو ہے وہ فرعون کا وزیر نہیں تھا. بہت سے اہل علم یہ بات کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے. لیکن ابھی ایک آدھ صدی قبل جو ہے حامان کی لاش جو ہے مصر کے اندر دریافت ہوئی اور اس کے تابوت پر پوری تفصیلات لکھی ہوئی تھی. تو اس طرح کے بہت سے قرآن نے بیانات دیے جو پہلے اس طرح لوگوں کے سامنے نہیں تھے، تو اشکال ہوتا تھا، اعتراض ہوتا تھا، لیکن بعد میں بالکل حقیقت بن کر وہ لوگوں کے سامنے آ گئے. تو اس سے بھی بات ظاہر ہو گئی کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن ایک معجزہ ہے. قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو، پانچواں پہلو، وہ اس کی حیرت انگیز تاثیر ہے. اس کی حیرت انگیز تاثیر، اس کو جو سنتا ہے اس کے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے. یہ تاثیر قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے. اس کے واقعات تو بے شمار ہیں. حضرت عمر کا واقعہ ہے، ولید بن مغیرہ کا واقعہ ہے، اور عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کو لگا کہ جیسے ان کا دل جو ہے سینے سے باہر نکل جائے گا. یہ تاثیر قرآن کا جو ہے ایک اہم معجزہ ہے. اسی طرح قرآن کی تعلیم کی وسعت و ہمگیریت، اس کی جامعیت، کہ اس کی تفسیر پر لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن ابھی تک وہ سرچشمہ خشک نہیں ہو رہا ہے. یہ اس کا معجزہ ہونے کا ایک پہلو ہے. اسی طرح قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں انسان کی مختلف ضروریات کا سامان موجود ہے. یعنی اس میں فلسفی کو اپنے مطلب کی چیزیں مل جاتی ہیں، معاشیات کے طالب علم کو اپنے مطلب کی چیزیں مل جاتی ہیں، قانون کے طالب علم کو اپنے مطلب کی چیزیں مل جاتی ہیں، تاریخ کے طالب علم کو اپنے مطلب کی چیزیں مل جاتی ہیں. تو ہر شخص کو اس میں اپنے مطلب کی چیزیں مل جاتی ہیں. جو اپنے مطلب کے لیے اس کو تلاش کرتا ہے، اس میں غور کرتا ہے، اس کو اس کے مطلب کا سامان مل جاتا ہے. یہ بھی اس کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو ہے. اسی طرح قرآن کی جو اندرونی اور داخلی تنظیم اور ترتیب ہے، جو اس کا نظام ہے، سسٹم ہے پورا، یہ بھی اس کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا، لیکن اس کے اندر ایسا شاندار نظام ہے، ایسی شاندار ترتیب ہے کہ آدمی جب غور کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. سب سے آخری بات یہ کہ عربی زبان کا محفوظ اور باقی رہنا، یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے، علامت ہے. ورنہ اس زمانے کی جتنی بھی زبانیں وہ یا تو سب بدل چکی ہیں یا مٹ چکی ہیں. عربی زبان واحد زبان ہے جو اپنے انہی الفاظ و محاوروں کے ساتھ جو پہلے استعمال ہوتے تھے، اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے، آج بھی اسی شان کے ساتھ زندہ ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ، انہی محاوروں کے ساتھ، انہی جملوں کے ساتھ آج عربی زبان جو ہے زندہ ہے. تو عربی زبان کا زندہ ہونا یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کا ہی ایک پہلو ہے. یہ خلاصہ تھا 8ویں خطبے کا. 9واں جو خطبہ ہے اس کا عنوان ہے علوم القرآن، ایک جائزہ. اس خطبے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ علماء اور مفسرین نے قرآن کی خدمت کے حوالے سے کن کن مباحث پر گفتگو کی ہے، کون کون سے علوم جو ہے پیدا ہوئے ہیں قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے. 14 صدیوں میں علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے کام کیے ہیں. سب سے پہلی کتاب جو اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے وہ علامہ ابن جوزی کی ہے، جن کی کتاب کا نام ہے فنون الافنان فی علوم القرآن. اسی طرح علامہ سیوطی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن. اسی طرح ہمارے مولانا حقانی صاحب کی کتاب ہے التبیان فی علوم القرآن. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اردو میں ایک کتاب لکھی ہے جو بہت مشہور ہے علوم القرآن کے نام سے. ایسی مولانا محمد مالک کاندھلوی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منازل العرفان. اس طرح مختلف کتابیں جو ہے وہ علوم القرآن پر لکھی گئی ہیں. علوم القرآن کے اندر جو علوم زیر بحث آتے ہیں اور جن پر عام طور پر گفتگو کی جاتی ہے، ان کی جو مختصر سے فہرست ہے وہ اس طرح سے ہے. نمبر 1 فضائل القرآن اور خواص القرآن. یعنی یہ باقاعدہ ایک شعبہ بن گیا ہے علم کا. اس میں قرآن کی آیتوں، قرآن کی صورتوں کے فضائل، ان کے خواص وغیرہ پر بحث کی جاتی ہے. نمبر 2 قرآن کی صورتوں کے نام اور آیتوں کی تفصیل. یعنی قرآن کی جو ذیلی تقسیمیں ہیں، صورت، آیت، جز، کلمات کی تعداد، حروف کی تعداد وغیرہ، ان تمام تفصیلات کو اس موضوع کے تحت جو ہے زیر بحث لایا جاتا ہے. نمبر 3 محکم اور متشابہ. قرآن کی آیتیں 2 طرح کی ہیں، اکثر محکمات ہیں، محکم ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہ بھی ہیں. تو متشابہ آیتوں کی کیا حکمت ہے، ان کا کیا مفہوم ہے، اس طرح کی جو بحثیں ہیں وہ محکم اور متشابہ جو علم ہے اس کے تحت میں لائی جاتی ہیں، اور اس پر بھی بڑی طویل بحثیں کی جاتی ہیں. اسی طرح امثال القرآن. قرآن نے بہت سی جگہ مثالوں سے کام لیا ہے، تو قرآنی مثالوں کے جو فنی اور ادبی جو محاسن ہیں، ان کے دینی اور اخلاقی جو پہلو ان کے اندر پنہاں ہیں، ان پہلو پر گفتگو کی جاتی ہے اس موضوع کے اندر. اسی طرح
اقسام القرآن، قرآن نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے، بہت سی چیزوں کی قرآن نے قسمیں کھائی ہیں، تو ان قسموں کی کیا حکمت ہے، کیوں قسمیں کھائی گئی ہیں، ان کا مضمون سے، سیاق و سباق سے کیا تعلق ہے، اس پر بھی ہمارے علماء نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں. تو یہ پورا ایک الگ علم ہے، الگ موضوع ہے اقسام القرآن کا. اس پر بھی جو ہے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الامعان فی اقسام القرآن. اسی طرح قصص القرآن، کہ قرآن میں انبیاء کے جو قصے آئے ہیں، ان قصوں میں جن جگہوں کا، جن مقامات کا تذکرہ آیا ہے، پھر ان قصوں کی حکمتیں، ان کی تفصیلات، پھر قصے مقرر کیوں بیان کیے گئے ہیں، بار بار کیوں بیان کیے گئے ہیں، یہ تمام تفصیلات جو ہے قصص القرآن کے موضوع کے تحت زیر بحث آتی ہیں. اس میں اردو کے اندر بڑی مشہور کتاب ہے مولانا فیض الرحمان سہاروی کی قصص القرآن کے نام سے، 4 جلدوں میں. اسی طرح ایک شعبہ ہے علوم القرآن کے اندر حجج القرآن کا، یعنی قرآن نے مختلف باتوں کو، مختلف نظریات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل دیے ہیں. تو ان دلائل کی کیا حیثیت ہے، وہ کس انداز کے دلائل ہیں. عام طور پر استدلال کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک منطق استخراجی کہلاتا ہے، دوسرا منطق استقرائی کہلاتا ہے. یعنی ایک استدلال کا طریقہ استقرائی ہے اور ایک استخراجی ہے. قرآن میں زیادہ تر جو اسلوب استدلال استعمال کیا گیا ہے وہ استقرائی ہے. بہرحال تو قرآن نے جو مختلف دلیلیں دی ہیں، جو حجتیں پیش کی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے، اس پر گفتگو کی جاتی ہے اس شعبے کے اندر. ایسے قرآن کے علوم کے اندر ایک شعبہ ہے جس کو جدل القرآن کہا جاتا ہے یا علم المخاصمہ کہا جاتا ہے. یعنی اس میں جو ہے یہ بحث کی جاتی ہے کہ قرآن نے اپنے مخالفین سے کس طرح گفتگو کی ہے، ان سے کس طرح مکالمہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، مکالمے اور مناظرے کا کیا اسلوب ہونا چاہیے. اسی طرح ایک شعبہ ہے علوم القرآن کے اندر بدائع القرآن کا، یعنی قرآن کے اسلوب میں بعض جگہ بڑی انوکھی چیزیں استعمال کی گئی ہیں، تو ان انوکھی چیزوں کو نمایاں کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، ان کی حکمتیں واضح کی جاتی ہیں. اس کو بدائع القرآن کہا جاتا ہے. ایسی 10واں ایک شعبہ ہے جس کو غریب القرآن یا غرائب القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو نامانوس ہیں، جن کا مفہوم یا جن کا معنی جو ہے عام طور پہ جو ہے ایک دم سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا وہ الفاظ اس زمانے میں بہت زیادہ رائج نہیں تھے. قرآن نے بعض جگہ ایسے الفاظ استعمال کیے. تو ایسے غریب الفاظ کی کیا تشریح ہے، کیا تفسیر ہے، کیا معنی مفہوم ہے، اس پر جو ہے گفتگو کی جاتی ہے. اس سلسلے میں امام راغب اصفہانی کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے مفردات القرآن کے نام سے. ایسی ایک شعبہ ہے علوم القرآن کے اندر ناسخ اور منسوخ کا. نسخ قرآن میں ہوا ہے. نسخ کی جو اصطلاح ہے متقدمین کے یہاں الگ مفہوم میں استعمال ہوتی تھی، متاخرین کے یہاں الگ مفہوم میں استعمال ہوتی تھی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ قرآن میں بعض احکام جو ہے پہلے کچھ نوعیت رکھتے تھے، بعد میں ان میں کچھ ترمیم کی گئی، تبدیلی کی گئی. پھر قرآن کے احکام جو ہے وہ تدریج کے ساتھ نازل ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا حکم پہلے نازل ہوا، کون سا بعد میں نازل ہوا. تو ناسخ اور منسوخ کی بحث بھی جو ہے، اور یہ پورا ایک موضوع ہے، پورا ایک شعبہ ہے علوم قرآن کے اندر. اس پر بھی علماء نے بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں کہ نسخ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، پھر کون سی چیز کس سے منسوخ ہو سکتی ہے، پھر کتنی آیتیں منسوخ ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایسی علوم القرآن کے اندر ایک شعبہ ہے اسباب نزول کا. اسباب نزول کی کیا اہمیت ہے، اسباب نزول کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، پھر کون سی آیت کے سلسلے میں جو اسباب نزول بیان کیے جاتے ہیں ان واقعات کی کیا حیثیت ہے، وہ واقعات معتبر ہے کہ نہیں معتبر ہے. اس طرح کی تمام بحثیں جو ہے وہ اسباب نزول کے اندر زیر بحث آتی ہیں. اسی طرح ایک شعبہ ہے علوم القرآن کے اندر مشکلات القرآن کا. مشکل القرآن یا مشکلات القرآن، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں جن کا معنی سمجھنا، جن کی تفسیر سمجھنا بہت مشکل ہے. جیسے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ پوری آیت ہے. اور اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ. تو اس طرح کے بہت سے مقامات ہیں، تو ان میں تفسیر کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو مقامات ہیں ان کو حل کرنا، ان کی صحیح تفسیر تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ باقاعدہ پورا ایک الگ شعبہ ہے. ایسی ایک شعبہ ہے علوم قراءات. قرآن میں بعض الفاظ کو کئی طرح سے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہے، آپ نے صحابہ کو اس طرح باقاعدہ سکھایا تھا. تو جو قراتیں کہلاتی ہیں، مشہور قراتیں 7 ہیں، ویسے 10 قراتیں کہلاتی ہیں. تو ان قراتوں کا علم کہ کون سی قرات متواتر ہے، کون سی قرات متواتر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مباحث جو ہے علوم قرات کے اندر آ جاتے ہیں. اور اس پر بھی ہمارے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ایسی رسم عثمانی، یعنی قرآن کا جو رسم الخط ہے، جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ شعبے کی حیثیت رکھتا ہے. اس پر بھی ہمارے علماء نے جو ہے
بڑی بحثیں کی ہیں، اور اب یہ تقریباً اتفاق ہو چکا ہے کہ قرآن کو جو ہے رسم عثمانی کے اندر ہی لکھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور رسم کے اندر، کسی اور رسم الخط کے اندر قرآن کو لکھنے کی جو ہے ہمارے علماء عام طور پر اجازت نہیں دیتے ہیں، اور یہ بہتر بھی ہے۔ ایسے ہی قرآن کی آیتوں کے تعلق سے ایک یہ بحث بھی کی جاتی ہے کہ کون سی آیتیں دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی گرمی کے موسم میں نازل ہوئی، کون سی سردی کے موسم میں نازل ہوئی، کون سی زمین پر نازل ہوئی، کون سی آسمان پر نازل ہوئی، کون سی بستر میں لیٹے ہوئے نازل ہوئی، کون سی نیند کی حالت میں نازل ہوئی۔ اس طرح کی مختلف جو ہے تقسیمات جو ہے ہمارے مفسرین نے کی ہیں، یعنی سفری اور حضری آیتیں، لیلی اور نہاری آیتیں، فراشی اور نومی آیتیں، سیفی اور شتائی آیتیں، ارضی اور سمائی آیتیں۔ اس طرح کی تقسیم جو ہے یہ بھی ایک الگ باقاعدہ ایک شعبے کی حیثیت رکھتی ہے، اگرچہ اس کا احکام کے سلسلے میں بہت زیادہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن اس سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے اور مفسرین نے قرآن کے تعلق سے کس کس طرح کی جو ہے خدمات پیش کی ہیں۔ یہ ایک سرسری خلاصہ تھا ان علوم کا جو قرآن کے حوالے سے زیر بحث آتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک علم اور ایک ایک شعبہ بڑا تفصیلی ہے، بڑا طویل ہے، اور ایک ایک شعبے پر بہت سی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی خدمت کے تعلق سے ہمارے علماء نے کیسے قربانیاں پیش کی ہیں۔ 10ویں خطبے کا عنوان ہے نظم قرآن اور اسلوب قرآن۔ اس خطبے میں قرآن کے اسلوب پر گفتگو کی گئی ہے۔ ہم یہ تو سب جانتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے، قرآن کا جو نظم ہے وہ کیا ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں جو گفتگو کا یا اپنا زور بیان دکھانے کا جو اسلوب تھا اس کی 3 قسمیں تھیں۔ 3 طریقوں سے لوگ اپنا زور بیان دکھاتے تھے، ایک شاعری، دوسرا خطابت، اور تیسرا کہانت۔ کہانت سے مراد یعنی کاہن لوگ جو چھوٹے چھوٹے جملے بولتے تھے ان کو کہانت کہا جاتا ہے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن کا اپنا بالکل ایک نیا اسلوب ہے، نہ وہ بالکل نظم کی شکل میں مکمل اور نہ وہ نثر کی شکل میں ہے۔ پھر قرآن کا جو اسلوب ہے اور قرآن کی جو اندرونی ترتیب ہے اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ قرآن کے اندرونی نظام پر اور قرآن کی اندرونی ترتیب پر، اس کے اسلوب پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو 3 پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ ایک تو قرآن کے الفاظ کی باہمی بندش ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ سے کس طرح جڑا ہوا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نظم۔ دوسرا آیتوں کی آپسی ترتیب ہے کہ اس آیت کے بعد دوسری آیت، دوسرے کے بعد تیسری آیت، تو ان میں ترتیب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اور تیسرا صورتوں کی ترتیب کیا ہے، اس صورت کے بعد یہ والی صورت، پھر اس کے بعد یہ والی صورت، تو ان صورتوں میں آپس میں کیا ترتیب ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نظام۔ تو پورا جو قرآن ہے، قرآن کا جو پورا اسلوب ہے وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہے۔ بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے، عام قاری جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر باقاعدہ ایک نظام پایا جاتا ہے، ایک نظم پایا جاتا ہے، اس کے مطابق قرآن کی آیتیں اور صورتیں ہیں۔ اس پر علماء نے بڑی تحقیقیں کی ہیں اور بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کم از کم 20-25 ایسے اہل علم کی تحقیقات ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے نظام قرآن پر گفتگو کی ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کے نظام کو دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک چیز اور عرض کریں کہ قرآن میں اس طرح قرآن کو کیوں نہیں رکھا گیا کہ پہلے ایک موضوع کی آیتیں ہوتی پھر دوسرے موضوع کی آیتیں ہوتی، یعنی قرآن کو جو ہے موضوعاتی ترتیب سے کیوں نہیں بیان کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر قرآن ساری چیزوں کو بیان کر دیتا ہے، ایک ہی صفحے پر گفتگو ہو رہی ہے تو وہی اخلاقیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، تمام موضوعات ایک ہی جگہ زیر بحث آ جاتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے، قرآن کے اس اسلوب کی کیا حکمت ہے؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن 2 بڑی بڑی حکمتیں یہ ہیں کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ قرآن کے جو بھی مضامین ہیں، جو بھی پہلو ہیں، وہ سارے پہلو قاری کے سامنے بیک وقت پیش نظر رہیں، ایک ہی وقت میں سارے پہلو پیش نظر رہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب ایک موضوع کو پڑھتا ہے تو دوسرے موضوعات سے وہ لا تعلق ہو جاتا ہے، لیکن قرآن اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس لیے انہوں نے سارے موضوعات کو ایک ہی جگہ پر شامل کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کی صورتوں کے موضوعات الگ الگ ہوتے تو پھر جو ہے بعض لوگ کیا کرتے کہ قرآن کو شاید حصے بکھرے کر لی جاتے اور پھر قرآن کی مختلف کتابیں بن جاتی کہ بھئی یہ قانونی پہلو ہے قرآن کا، ٹھیک ہے، یہ اخلاقی پہلو ہے، یہ عبادت کا پہلو ہے، وغیرہ وغیرہ، تو تاکہ قرآن کے حصے بکھرے نہ کیے جا سکے اس لیے قرآن نے سارے موضوعات کو ایک ہی جگہ جو ہے شامل رکھا ہے اور سب کو ایک ہی ساتھ پیش نظر رکھا ہے، سارے پہلو کو ایک ہی وقت میں پیش نظر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے، چونکہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، ابھی یہ پھر یہ ہونے لگی ہے، پھر یہ ہونے لگی ہے، اور پھر کوئی اور موضوع زیر بحث آ گیا ہے،
تو لگتا ہے کہ کوئی ترتیب نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ترتیب بہت غیر معمولی ہے، اور بہت سے مفسرین نے اس پر باقاعدہ جو ہے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تدبر قرآن میں جو ہے اپنا الگ نظام دریافت کیا ہے۔ اس طرح مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس پر گفتگو ملتی ہے۔ مولانا مودودی نے بھی اپنی تفسیر میں جو ہے اس پر جو ہے غور کیا ہے، اور انہوں نے بھی صورتوں کی اور آیتوں کی باہمی ترتیب پر گفتگو کی ہے، اور ایسی مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اس پر گفتگو کی ہے۔ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کے اندر کے سسٹم اور نظام کو دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مولانا حسین علی ہیں، انہوں نے پوری زندگی قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے قرآن کا ایک نیا نظام دریافت کیا جو ان سابقہ نظاموں سے بالکل الگ تھا۔ بعد میں ان کے شاگرد مولانا غلام اللہ خان ہیں، انہی کے دریافت کردہ نظام کے مطابق جو ہے جواہر القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے۔ تو مختلف اہل علم کی تحقیقات جو ہے اس سلسلے میں آج بھی موجود ہے، اور آئندہ بھی اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہر آدمی غور کرے گا تو اس کے سامنے قرآن کا کوئی نہ کوئی نیا نظام جو ہے دریافت ہوگا، اور یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو ہے کہ قرآن کی جو اندرونی ترتیب ہے اس کے بارے میں اتنے سارے نظام دریافت ہو چکے ہیں اور مزید آگے ہوتے رہیں گے۔ یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ قرآن کے اسلوب پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کا اسلوب ایک طرح سے ہم کو خطیبانہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ خطیبانہ وہ نہیں جو اس زمانے میں رائج تھا یا آج رائج ہے، بلکہ بالکل ایک نئے انداز کا اس کا انداز ہے، آہنگ ہے۔ یعنی قرآن کوئی تحریری انداز کا نہیں ہے، یعنی قرآن کا اسلوب تالیفانہ نہیں ہے، تحریری اسلوب نہیں ہے، بلکہ ایک خطیبانہ اسلوب ہے، اس میں خطیبانہ گھنگرت پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن کے اسلوب میں غیر معمولی ایجاز ہے، قرآن نے بہت زیادہ تفصیل سے کام نہیں لیا ہے، خاص طور سے مکی صورتوں میں تو ایجاز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن کے اسلوب میں اسی طرح دو باتیں اور بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کا جو اپنا اسلوب ہے وہ بالکل جداگانہ اسلوب ہے، اس نے کسی پرانے اسلوب کی پیروی نہیں کی ہے یا کسی خاص اصطلاح کی اس نے پیروی نہیں کی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اگر قرآن کسی خاص اصطلاح کی یا خاص اسلوب کی پیروی کرتا تو گویا کہ پھر قرآن بھی محدود ہو جاتا، جبکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو اس نے اپنے آپ کو کسی اسلوب میں یا کسی خاص فن کی اصطلاحات میں محدود نہیں رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ قرآن اہل عرب کے سامنے نازل ہو رہا تھا، اس لیے بات کو سمجھانے کے لیے زبان اور انداز بیان کو ان اہل عرب کے فہم سے قریب تر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال تو قرآن کا اسلوب جو ہے بہت ہی شاندار ہے، اس کی ترتیب بہت شاندار ہے، اور اس کا اندرونی نظم بہت شاندار ہے۔ جہاں تک اس کے اسلوب کی بات ہے تو اس پر ہمارے علماء نے جو گفتگو کی ہے اس میں مختلف پہلو بیان کیے ہیں، ان میں سے چند پہلو جو ہے جن پر خاص گفتگو کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے اسلوب میں پہلی چیز ہے التفات، یعنی قرآن جو ہے مخاطبین کو بدلتا رہتا ہے۔ ابھی ان سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک دم مخاطب کوئی اور ہو جائے گا، ابھی اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک دم مخاطب کوئی اور ہو جائے گا، ابھی غائب کے انداز میں ہے، پھر ایک دم ضمیر جو ہے وہ حاضر آ جائے گی۔ اس طرح قرآن جو ہے وہ التفات کے اسلوب سے کام لیتا ہے، اور یہ التفات کا اسلوب عرب میں بہت رائج تھا۔ قرآن کے اسلوب کا دوسرا پہلو تصریف آیات، کہ قرآن جو ہے باتوں کو ایک ہی مضمون کو پھیر پھیر کر گھما گھما کر بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن میں تکرار نہیں ہے، تصریف ہے، یعنی ایک ہی بات کو الگ الگ انداز میں گھما کر پھرا کر جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاص پہلو پنہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض جگہ قرآن میں ترجیح بھی ہے، ترجیح کا مطلب یہ کہ ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا جائے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ایسی ایک جگہ ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَةَ، ان دونوں آیتوں کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ بھی قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ قرآن کے اسلوب کے اندر تیسری چیز ہے حذف، کہ قرآن نے بہت سی جگہ کلمات کو حذف کر دیا ہے، یعنی جہاں بغیر ذکر کیے وہ کام چل سکتا ہے تو قرآن وہاں پر ایسے کلمات کو ذکر نہیں کرتا ہے، قرآن کم سے کم الفاظ سے کام چلانا چاہتا ہے، لہذا وہ غیر ضروری الفاظ کو جو ہے حذف کر دیتا ہے۔ ایسی قرآن کے اسلوب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن میں ایجاز سے کام لیا گیا ہے، جیسے کہ ابھی پیچھے بھی گفتگو آئی، تو ایجاز یہ بھی قرآن کے اسلوب کی خاص بات ہے۔ پانچویں چیز ہے قرآن کے اسلوب میں تفصیل بعد الاجمال، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن ایک بات مختصر کہتا ہے، اجمال کے ساتھ کہتا ہے، پھر بعد میں اسی کی تفصیل کرتا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اجمال کے ساتھ ہوتی ہے، پھر پوری سورت میں اسی کی تفصیل کی جاتی ہے، تو تفصیل بعد الاجمال یہ بھی قرآن کے اسلوب کا ایک پہلو ہے۔ ایسی عود علی البد، یعنی ابتدا میں جو مضمون بیان ہو رہا تھا بیچ میں پھر دیگر چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں، لیکن آخر میں پہنچ کر اسی پہلے والے مضمون پر جو ہے بات کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے کہ سورت جہاں سے شروع ہوئی تھی
آخر بھی وہیں پر کی جاتی ہے, درمیان میں اور ضروری مباحث آتے چلے جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں عود علی البدء. یہ بھی قرآن کے اسلوب کا ایک پہلو ہے. ایسی تمثیلات کہ قرآن نے اپنے بیان میں بہت جگہ مثالوں سے کام لیا ہے. تمثیل کے ذریعے بات کو سمجھانا, تمثیل کے ذریعے قاری کو متاثر کرنا, یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے. ایسی 8واں پہلو ہے قرآن کے اسلوب کا تقابل. قرآن دو متضاد چیزوں کو سامنے رکھ کر بات کو سمجھانا چاہتا ہے, زمین و آسمان, نور و ظلمت, موسیٰ اور فرعون. اس طرح مختلف چیزیں ہیں کہ قرآن متضاد چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے بات کو سمجھانا چاہتا ہے, کیونکہ جب دو متضاد چیزیں اور متعارض چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. ایسی ایک چیز ہے قسم, کہ قرآن نے جو ہے قسم کا اسلوب بھی استعمال کیا ہے, اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں. اور آخری چیز ہے 10ویں چیز ہے جملہ معترضہ. کہیں کہیں قرآن جو ہے جملہ معترضہ لے کر آتا ہے, یعنی بات چل رہی ہوتی ہے کچھ, لیکن بیچ میں بات روک کر جو ہے جملہ معترضہ کے طور پر کوئی بات کہی جاتی ہے. تو یہ 10 خاص پہلو ہیں قرآن کے اسلوب کے, جو اس زمانے میں اہل عرب کے یہاں بھی رائج تھے, لیکن قرآن نے ان تمام اسلوب, تمام اسالیب کی جو خوبیاں تھیں ان کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ بالکل ایک نیا اسلوب ہے, اپنا جداگانہ اسلوب ہے, اس نے کسی کی پیروی نہیں کی ہے, اور غیر معمولی اسلوب ہے. اس کی اندرونی ترتیب بھی غیر معمولی ہے, اس کا الفاظ کا چناؤ بھی غیر معمولی ہے, اس کی آیتوں کی بندش بھی اور ترتیب بھی غیر معمولی ہے, اور پوری صورتوں کا جو نظام ہے وہ بھی انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. تو قرآن کا اسلوب, چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو اس کا اسلوب بھی جو ہے اللہ کا اسلوب ہے, اور ایک ایسا اسلوب ہے کہ اس کو کوئی کاپی بھی نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ اتنی دنیا گزر گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی قرآن کے اس اسلوب کو نقل کرنے کی کوشش نہیں کر سکا, جرات نہیں کر سکا ہے, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. تو یہ خلاصہ تھا 10ویں خطبے کا. آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم.